إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. موقر اہل علم، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع، اور اس کتاب میں کتاب الجامع سے آخری باب الذکر والدعاء کی احادیث کا مطالعہ پچھلے دروس میں ہم نے شروع کیا، اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر 4 اور پھر انشاءاللہ حدیث نمبر 5 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ساری بھلائیوں کی جڑ ہے۔ جو دل اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس دل میں رقت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے اصلاح کا احساس ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اس احساس، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتر زندگی کی طرف بڑھنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اور وہ یا تو راضی ہے یا تو ناراض۔ لہٰذا مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو، اور اگر ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کے بدلے مجھ کو بہتر جزا دے اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے اچھی زندگی میسر کرے۔ اللہ کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں ایک دل میں پیدا کرتا ہے۔ مختلف لمحات میں مختلف کیفیات دل پر آتی ہیں، اور یہی وہ کیفیات ہیں جو واقعی ایک انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں۔ ورنہ ایک انسان مشین کی طرح ہو جاتا ہے جب اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اور دلوں کا پتھر ہونا، دلوں کا سخت ہونا اللہ سے غفلت اور پھر اس کے بعد معصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن گناہ سے پہلے ایک انسان اللہ کو بھولنے والا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھولنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری خیر، سارے دین کی جڑ یہ ہے کہ آدمی یاد رکھے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس کے آگے جواب دہ ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کا رب ہے، کس کی عبادت اس کو کرنی چاہیے اور کس غرض سے کرنی چاہیے۔ یہ چیز اگر انسان کو یاد رہے تو عقیدہ اور فقہ اور اسی طرح سے جتنے بھی اخلاق و اعمال ہیں وہ سارے صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ ورنہ یہ اعمال مشینی اعمال بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے لیکن بس ایک روٹین کی طرح ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے آگے بگاڑ بڑھ کے وہ اعمال لوگوں کے لیے کرنے لگتا ہے، دنیا کے مفاد کے لیے کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو یاد رکھنا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ جب اللہ ہی یاد نہیں تو اللہ کے لیے عمل کا احساس کہاں رہے گا؟ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ایک ایک کر کے مختلف اذکار، ان کی فضیلت اور ان کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے فقہی اعتبار سے کیا احکام ان کے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ ذکر کی مجالس سے متعلق ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس حدیث میں یا آج کی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ ذکر نہ کرنا، مجالس میں جمع ہونا لیکن اللہ کو بھول کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا، غفلت میں گزارنا، اس کی کیا وعید ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة اخرجہ الترمذی وقال حسن، یعنی حدیث حسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وعنہ انہی سے، یعنی پچھلے جو صحابی ہیں ابو ہریرہ انہی سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قعد قوم مقعدا، جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں ولم یذکروا اللہ، لیکن اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی نہیں بھیجتے، آپ پر درود نہیں پڑھتے، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو وہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی، حسرت کا سبب بنے گی۔ انہیں حسرت ہوگی کاش کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اور کاش کہ ہم ایسی غفلت میں نہ گزارتے، مجلس میں اللہ کو یاد کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، تو یہ چیز ان کے لیے حسرت کا، افسوس کا اور کھوئے ہوئے احساس کا باعث بنے گی۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 5607 پر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حجر نے اس حدیث کو بالمعنی روایت کیا ہے۔ ترمذی میں الفاظ اس طرح سے ہیں ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3380، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں الفاظ مختلف ہیں اور زیادہ بھی ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ، قوم کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، ضروری نہیں کہ کوئی خاص قوم اس سے مراد ہو، سید، شیخ، پٹھان یا اس طرح کی کوئی قوم ہو یا کوئی علاقے والی قوم ہو، قوم سے مراد کچھ لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ دو ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض نے تو ایک بھی کہا ہے، تو قوم سے مراد کچھ لوگ۔ ما جلس قوم مجلسا، جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لم یذکر اللہ فیہ، اور اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، ولم یصلوا علی نبیہم، اور اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتے، الا کان علیہم ترۃ، وہ مجلس ان کے لیے ترۃ ہوگی۔ ترہ کا معنی ہم آگے دیکھیں کیا ہے۔ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، اب اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو انہیں عذاب دیں یا پھر ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ذکر نہ کرنے کی برائی معلوم ہوتی ہے کہ ذکر نہ کرنا کسی مجلس میں بیٹھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، یہ کتنا برا ہے۔ ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی، افسوس کا سبب بنے گی کہ میں نے کیوں اتنا وقت ضائع کر دیا۔ ترہ کے معنی میں، ترتن کے معنی میں ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں، الترۃ النقص وقیل التبعۃ، کہتے ہیں کہ ترہ کے معنی عربی زبان میں نقص کے ہوتے ہیں، ناقص، کمی، ڈیفیشنسی، ڈیفیکٹ کے، اور اسی طرح سے تبعہ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کسی برائی کے بدلے میں اس کے نتیجے میں برا انجام جو ہوتا ہے اس کو ترہ کہتے ہیں۔ تو یہ مجلس برا انجام بن کے قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی، یا یہ مجلس ان لوگوں کے لیے ثواب اور نیکی میں کمی کا ذریعہ بن جائے گی، ان کی نیکیاں گھٹ جائیں گی، ان کا ثواب محروم رہیں گے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کم کر دے۔ تو یہ جو ہے نقص کا سبب بنے گی ان کی دینداری میں قیامت کے دن، ان کی اس غفلت کی بنا پر اللہ ان کو سزا دے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہاں پر آگے جو بات آ رہی ہے، انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کی مغفرت کرے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ چیز قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے کیا ہوگی؟ برے انجام کو لائے گی، اور ان کے لیے ان کی دینداری میں، ان کے اعمال میں، ان کے ثواب میں نقص کا سبب بنے گی۔
قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، تیرتن کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اعتبار سے یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَن يُحْبِطَهَا وَيُبْطِلَهَا وَيَسْلُبَكُمْ إِيَّاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال کو حبط نہیں کر دے گا، یعنی ان کو برباد نہیں کرے گا، ان کو باطل نہیں قرار دے گا اور انہیں سلب نہیں کر لے گا۔ تمہاری نیکیاں چھین لے اللہ تم سے، تمہاری نیکیاں برباد کر دے اللہ تعالیٰ، تمہاری نیکیاں تم سے یعنی باطل قرار دے دے، ان کو قبول ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو یعنی وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو یترکم کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا، بربادی، تباہی، نقص، خرابی، تو یہ ساری چیزیں اس معنی میں آتی ہیں۔ تو ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں، ایسی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے نقصان اور ہلاکت، بربادی اور ابطال اور کوتاہی اور برے انجام کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح سے بعض علماء نے کہا، جیسے خود امام ترمذی نے حدیث ذکر کر کے کہا ہے، کہتے ہیں قولہ تیرتن یعنی حسرتن و ندامہ، یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا ذریعہ بنے گی۔ حسرت جیسے انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اور ملا ہی نہیں اس کو، دل میں حسرت لیے اسی دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے وہ دین کی چیز ہو یا دنیا کی چیز ہو۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر حسرت تھی کہ بھائی حج کو جائیں گے، لیکن بیمار پڑا رہا اور اس کے بعد شفا نہیں ملی اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، اپنے دل میں حسرت لیے چلا گیا کہ کاش کہ میں کرتا۔ یا اسی طرح سے کوئی انسان ہے دنیا میں مال دولت کمانے والا ہو اور آج نہیں تو کل پیسہ آئے گا، تجارت میں لگا دیا ہے، آئے گا، یہی حسرت لیے دنیا سے چلا گیا۔ ندامت کیا ہے؟ اپنے برے عمل پر پچھتانا یا نقصان پر پچھتانا، افسوس کرنا، نادم ہونا، مجھ سے گناہ ہو گیا، ندامت، ریگریٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ مجلس ان کے لیے افسوس اور ندامت کا ذریعہ بنے گی۔ امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ وقال بعض اہل المعرفۃ بالعربیۃ التیرۃ هو الثأر، کہتے ہیں کہ بعض عربی کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ الترہ کے معنی الثأر کے ہے، انتقام اور بدلہ۔ اللہ کو بھلا کے اس مجلس میں لوگ بیٹھے رہے، اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن کو یاد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان سے اس کا انتقام لے گا، اور یہ مجلس ان کے لیے انتقام والی مجلس بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کی نیکیوں کو خراب کر دے گا، ان کا ثواب کم کر دے گا، یا ان کے عمل کو یعنی ان کی دینداری کو ناقص قرار دے گا۔ تو یہ جو مجلس ہے، ایسی مجلس جس میں بندے اللہ کو یاد نہ کریں، بڑی بھیانک مجلس ہے، جس میں گپ شپ ہی ہوتی رہے اور اللہ کو کوئی یاد نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر وہ مجلس ہے جس میں معصیت ہو، دنیا بھر کی خرافات ہوں، لوگ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں، لوگ بیٹھ کے اس کے اندر غلط کام کریں۔ اگر ایسی مجلس کوئی ہے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، ایسی مجلس آخرت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ خصوصاً ایسی مجالس جن میں طوالت ہو، کافی دیر تک لوگ بیٹھے رہے، بھئی تھوڑی سی دیر کے لیے آئے، ملے، چلے گئے، ہو سکتا ہے چلو اللہ کو یاد نہیں کیا اس لیے کہ جلدی سے مل کے کوئی بات کر کے فوراً نکلنا تھا، لیکن بیٹھے رہیں، کافی دیر ہوا، اور اتنی دیر دنیا کی باتیں تم کر سکتے تھے، اللہ کی بات نہیں کر سکے، ایسے کیسے مسلمان ہو؟ اگر زیادہ دیر تک مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما قوم جلسوا، جو بھی لوگ بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں، فاطالوا الجلوس، اور ان کی بیٹھک لمبی ہو جائے، فاطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله تعالى او يصلوا على نبيه، پھر وہ متفرق ہوں، نکل جائے وہاں سے جو ہے مجلس ختم ہو کر بکھر جائیں، اس سے پہلے کہ وہ اللہ کو یاد کریں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پوری مجلس میں نہیں پڑھیں۔
اللہ کا ذکر آتا یا رسول کا ذکر آتا، آپ پر درود پڑھتے، اس سے پہلے ہی وہ مجلس ختم ہو گئی، اور بہت لمبی مجلس تھی، بہت وقت گیا اس میں، گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن ذرا بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، ذرا بھی نبی پر درود نہیں پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت علیہم تیرۃ من اللہ، ایسی مجلس ان پر اللہ کی طرف سے وبال بن کر آئے گی، ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم، اللہ چاہے ان کی مغفرت کرے، اللہ چاہے ان کو عذاب دے، یا پھر چاہے تو مغفرت کرے۔ یہاں مقدم کس کو رکھا؟ عذاب کو۔ اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت کرے، مقدم عذاب کو رکھنا بتا رہا ہے کہ زیادہ مستحق عذاب کے ہیں، اور پھر اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اصل حقدار کس چیز کے ہیں؟ عذاب کے ہیں، اس لیے عذاب کو مقدم رکھا گیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2738 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر میں کہتے ہیں، انہی کی کتاب دوسری سبل السلام بھی ہے جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اور بھی کتابیں ان کی ہیں، مصطلح الحدیث وغیرہ میں اور بھی کتابیں ان کی ہیں، اور عقیدے پر بھی کتابیں ہیں۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ یمن کے تھے، تو کہتے ہیں کہ وفیہ الحث علی ذکر اللہ تعالی بالمجالس العامہ فإنها مظنۃ الغفلہ، کہتے ہیں اس حدیث میں اور اس جیسی جتنی احادیث آئی ہیں، ان میں اس بات کی ترغیب ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے مجالس عامہ میں، عمومی مجالس جس میں سارے لوگ، کئی علاقوں سے لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، خاندان والے، دوست احباب کی مجلسیں، یا جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جو عمومی مجالس ہوتی ہیں، کچھ خصوصی نہیں بلکہ عمومی مجالس ہوتی ہیں، زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان مجالس میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب اس حدیث میں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مَظِنَّةُ الْغَفْلَةِ، اس لیے کہ یہ مجالس غفلت کے مقامات ہیں، اس میں غالب غفلت ہوتی ہے، اس میں غالب کیا ہوتا ہے؟ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ولیموں کی مجالس، اسی طرح سے اور بھی دوسری مجالس جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو جو لوگ دینی مجالس کی بجائے دنیاوی مجالس میں اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں یہ آخرت میں پچھتائیں گے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ علامہ صنعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل السلام میں فرماتے ہیں، والحدیث دلیل علی وجوب الذکر، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر واجب ہے، یہ اللہ کے ذکر کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، اور مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ واجب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ چیز اس سے ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ واجب ہے، لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ سیما مع تفسیر الترۃ بالنار او العذاب فقد فسرت بہما، خصوصاً جب کہ اس حدیث کی تفسیر میں جو جہنم کی تفسیر ہے وہ ترتن کی تفسیر جہنم سے بھی کی گئی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ایسی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، چاہے تو دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یا بعض روایت میں آخرت کی قید اس میں قیامت کے دن، تو وہ عذاب کے حقدار بنیں گے کون؟ جو ان مجالس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ فإن التعذیب لا يكون الا لترک واجب او فعل محظور، کہتے اس لیے کہ عذاب ایسی ہی چیز پر ہوتا ہے جو واجب ہو اور اس کو چھوڑا جائے، یا ایسی چیز پر جو برائی ہو اور اس کا ارتکاب کیا جائے۔ یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ واجب کے ترک پر، لازم عمل ہے اللہ نے لازم کیا ہے اس کو چھوڑنے پر عذاب آتا ہے، اس کی وعید آتی ہے، یا پھر کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور نبی پر درود واجب ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مجلس میں، اگر نہیں ہوتا تو عذاب کی دھمکی نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی چیز کے اوپر اللہ کے عذاب، کسی مستحب عمل پر عذاب کی دھمکی نہیں آتی ہے، واجب پر ہی عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الذِّكْرُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم معًا، اور حدیث کا ظاہر یہ ہے
کہ اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دونوں بھی ساتھ میں ہونے چاہیے. یعنی اس مجلس میں صرف ذکر کیا اللہ کا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ میں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑے گا. یعنی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر اور نبی پر درود نہ ہو. دو باتیں بتائی تو دونوں چیزیں واجب ہیں. صرف درود بھی نہیں چلے گا اور صرف اللہ کی یاد بھی نہیں چلے گی، بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ضروری ہے. سبل السلام میں انہوں نے بات کہی ہے. دونوں کو الگ کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. اسی لیے اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر میں کہتے ہیں ظاہرہ انہ لا بد من الامرین. حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، الذکر والصلاۃ، اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. الا کان علیہم حسرۃ، ورنہ وہ مجلس ان کے لیے حسرت بنے گی، افسوس کا سبب بنے گی. وَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم تشتمل علی ذکر اللہ. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جب آدمی پڑھے اللہ کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے، تو خالی ذکر درود کا ذکر نہیں آیا، اللہ کا ذکر بھی آیا. تو نبی پر درود میں اللہ کا ذکر تو آتا ہی ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا نام تو آیا ہی. لیکن کہتے کہ نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ درود میں اللہ کا ذکر بھی تو آ جاتا ہے، نہیں، وہ الگ سے بتایا گیا اور ذکر الگ سے بتایا گیا. تو جب دونوں کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا تو دونوں الگ الگ بھی کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر بھی ہو، نبی پر درود بھی ہو. دونوں چیزیں اگر جمع نہیں کی گئی تو یہ مجلس لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب اور حسرت کا ذریعہ بنے گی. اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم مجالس میں اللہ کی بات کریں گے، قرآن و سنت کی بات کریں گے، تو ظاہر بات ہے اس پہ اللہ کا ذکر تو آیا ہی آیا، اور جب حدیث بیان کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی آئے گا. تو یعنی یہاں پر ایسی مجالس جن میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں آتی ہے، یہاں وہاں کی فضولیات اور خرافات آتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت اور افسوس اور ندامت اور نقصان کا ذریعہ بنے گی. بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جا کے بھی اس پر حسرت ہوگی. جنت میں جانے کے بعد بھی اگرچہ آدمی خوش ہوگا، جسے آدمی دنیا میں فائدہ اس کو ہوتا ہے تھوڑا سا اور کر لیتا زیادہ مل جاتا ہے، تو غمگین نہیں ہوتا ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ یعنی میں اور زیادہ کرتا. تو ایسا احساس جب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان یعنی بعض اوقات اس احساس میں فائدے کے ساتھ بھی اس احساس میں ہوتا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش ہماری وہ مجلس ذکر سے خالی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیں جو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون اللہ عز وجل ويصلون علی النبی. جب بھی لوگ بیٹھے بیٹھے مجلس میں وقت گزارتے ہیں لیکن اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، کوئی ایک مجلس بھی ہو گئی اسی، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان پر حسرت کا سبب بنے گی. وہ مجلس کیا ہوگی؟ قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی. وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ، چاہے وہ اپنے ثواب کی کثرت کی وجہ سے دوسرے اعمال کیے، انہوں نے بہت ساری نیکیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے جنت میں بھی چلے جائیں، لیکن پھر بھی احساس رہے گا ان کو قیامت کے دن، ندامت اور افسوس ہوگی، کاش کہ وہ مجلس ہم لوگوں نے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزاری ہوتی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جنتی ہی کیوں نہ ہو، جنت میں چلا جائے، لیکن ایسا بھی آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا حشر کے میدان میں کہ کاش کہ میری وہ مجلس اللہ کی یاد سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر درود پڑھنے سے عاری نہیں ہوتی. تو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ آج ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے. 4 آدمی جمع ہو گئے، کوئی فلموں کی بات کر رہا ہے، کوئی کھیل کود کی بات کر رہا ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی مستقبل میں گناہوں کے اپنے ارادے ظاہر کر رہا ہے،
کپڑوں کے بارے میں، گھڑی کے بارے میں، موبائل کے بارے میں، سپورٹس کے بارے میں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں. تو ہماری مجلسیں آج ہم دیکھیں کیا ہے اس کے اندر. اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کتنا آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا آتا ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ ہم نے اپنی مجالس کو دنیا داری والی، غفلت والی، گناہوں والی بنا لیا، لہٰذا اس کے اثرات ہمارے قلوب پر ہیں اور معاشرے کے اندر سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. بھئی ایک آدمی اگر گناہ گار ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، اس کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے، لیکن لوگوں کے مجمع میں اگر بے حیائی ہو، گناہ کی باتیں ہوں، برائیاں ہوں اور کوئی ٹوکنے والا نہ ہو اور سب اس میں شریک ہو جائیں، تو ایسی مجالس کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں ہوتا ہے، اس کے مرتکب کو نہیں ہوتا ہے، ان سب کو ہوتا ہے جو اس مجلس میں ہوتے ہیں. اور ان کے دلوں کے اوپر یعنی ایک قسم کے گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے. برائی کو دیکھ کر اس پر خاموش رہنا بھی دل کو نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا مجالس کے بارے میں ہم لوگ حساس ہو جائیں کہ ہماری مجلسیں گناہ والی نہ ہوں، غفلت والی نہ ہوں، بلکہ اللہ کو یاد کرنے والی ہوں. اپنے آپ وہ مجلس ریکٹیفائی ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر جب آئے گا، اللہ کا تذکرہ آئے گا، رسول کی بات جب آئے گی، رسول پر درود آئے گا، اپنے آپ مجلس صحیح ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون اللہ عز وجل ويصلون علی النبی. جب بھی کچھ لوگ بیٹھے وقت گزارتے ہیں اس حال میں کہ نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، الا كان علیہم حسرۃ یوم القیامہ. تو قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی. پھر چاہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت میں ڈال دے، جنت میں جائیں گے، لیکن اس حسرت کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے فلاں مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا. تو وہ احساس جو ہے قیامت کے دن ضرور ان کو ہوگا. امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 1513 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. بلکہ دنیا میں بھی اس کی مثال بہت بدترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ حرام لذت ہے، ایسی مجالس جس میں اللہ کا ذکر اور رسول پر صلاۃ درود نہ ہو. وہ مجلس چاہے کتنی ہی لذیذ اور موج مستی والی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس میں دل بہلانے کے سامان کیوں نہ ہو، کتنا ہی انٹرٹینمنٹ اس میں کتنا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ریفریش کیوں نہ ہو جائے آدمی اس میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات اس میں نہیں ہے، اگر اللہ کا ذکر اور رسول پر درود نہیں ہے اس میں، تو ایسی مجلس ایسی ہے جیسے وہ مردار کی دعوت پر سے اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ. جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا تذکرہ نہ ہو، تو فرماتے ہیں الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لہم حسرہ. اس میں اور زیادہ آپ نے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں گویا کہ وہ مرے ہوئے گدھے کی دعوت پر سے اٹھے ہوں. ایک دیکھیے، گدھا تو ویسے بھی حرام ہے، جو شہری گدھے ہوتے ہیں علاقوں میں ہوتے ہیں وہ ویسے بھی حرام ہیں، لیکن وہ مرا ہوا ہو تو مردار ہو کے اور بھی برا ہو گیا. تو مردار گدھا، اس کی دعوت کھا کے وہ لوگ اٹھے ہیں، ایسی دعوت ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی لذت دی جو حرام تھی. تو ان کی مجلس کی لذت معصیت، غفلت تھی. تو وہ ایسی مجلس پر سے اٹھے ہیں جیسے مثل جیفۃ حمار، گدھے کے مردہ گدھے کے گوشت کھا کر گویا کہ اٹھے ہوئے ہیں، مردار کی دعوت پر سے اٹھے ہیں. وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً. اور آپ نے فرمایا کہ یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی. اسی لیے دیکھیے جو حسرت کا لفظ ہے، بعض علماء نے تیرتن کی تفسیر میں حسرت کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان کے لیے یہ مجلس حسرت کا سبب بنے گی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث ہم نے دیکھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن افسوس کرے گا آدمی، لیکن اس دن کا افسوس کام کیا آئے گا؟ وقت گزر جانے کے بعد آدمی افسوس کرتا رہے. دنیا میں آدمی اس کا امتحان کا وقت نکل گیا اور پھر سوچتا ہے کہ کاش پڑھائی کرتا میں، اب تو فیل ہونا ہی ہونا ہے تیرا، اب کہاں کا پاس ہوگا، تو نے پڑھائی کیا نہیں اور پرچہ صحیح دیا نہیں تو فیل ہی ہونے والا ہے. اب سوچتا ہے کاش کہ میں پڑھائی کرتا، کاش کہ میں پرچہ صحیح لکھتا،
یہ جواب نہیں چھوڑتا، اتنے مارکس مل جاتے، اب فائدہ نہیں ہے، وقت گزر گیا، قیامت کے دن وہی ہوگا، وقت گزر گیا، وہ جو ساری مجالس تھیں کتنا وقت ضائع کیا، اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، نبی پر درود نہیں پڑھا، تو وہ ایسا ہے جیسے مردار گدھے کے گوشت کی دعوت پر سے اٹھے ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1514، حدیث صحیح ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کتنی ساری احادیث اس تعلق سے آئی ہیں اور کتنی سخت بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ چیز مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے جس میں مجمع ہو، بلکہ یہ چیز تنہائی کے تعلق سے بھی ہے کہ کوئی انسان تنہائی میں کوئی جگہ کسی جگہ وقت گزارے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ مجلس بھی اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اضطجع مضطجعا، کہ جو شخص کسی کروٹ پر اپنی لیٹے رہے، لم یذکر اللہ فیہ، اللہ کو اس کروٹ پر اس نے یاد نہیں کیا، لیٹا اور لیٹے لیٹے موبائل فون میں لگا رہا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور نہ جانے کتنی خرافات، ٹک ٹاک، اس میں لگا رہا، اور اس مجلس میں اس اپنے لیٹنے میں اس کروٹ پر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، کان علیہ تیرۃ یوم القیامہ، اس کا وہ لیٹنا قیامت کے دن اس کے لیے حسرت و ندامت، وہ نقصان و وبال کا سبب بنے گا۔ ومن قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ، اور جو آدمی بیٹھا اور اس بیٹھک میں اس نے اللہ کو کیا، کان علیہ تیرۃ یوم القیامہ، یہ بیٹھنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا۔ تو چاہے لیٹنا ہو یا پھر بیٹھنا ہو، یہ بیٹھنا اور لیٹنا دونوں اس کے لیے افسوس کا سبب بنے گا قیامت کے دن۔ کاش میں اللہ کو یاد کر لیتا، اس بیٹھک میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6043، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آدمی راستہ چلتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہا ہے یا کسی اور کام سے جا رہا ہے، جاب پہ جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، بسز میں جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ان کو لگتا ہے کمپنی پہنچنے تک۔ کیا کرتے ہیں؟ ہیڈ فون لگائیں گے، ایئر پلگز لگائیں گے، کوئی گانا، غزل، ڈسکو یا کوئی سینٹیمنٹل قوالی، اس طرح کی چیز کچھ لگا دیں گے اور بس اس کو سنتے رہیں گے۔ گانے سنتے ہیں، بولے مجھ کو سکون ملتا ہے، مینٹل پیس ملتا ہے، میرے کو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ اس کو سنو۔ اللہ المستعان، کہ کوئی ایسی میوزک سنو جو بالکل کیا ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہو، ایک دم پیس آف مائنڈ تم کو ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو قرآن سنتا۔ تو یہ جو مجلس ہے، یہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کرے اور چلتے میں بھی آدمی اللہ کو یاد نہ کرے، یہ بھی اس کے لیے چلنا افسوس کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله الا كان عليهم ترہ، جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کریں، قیامت کے دن یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ حسرت کا سبب بنے گا، نقصان و ندامت اور وبال کا سبب بنے گا۔ وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله الا كان عليه ترة، کوئی شخص کسی راستے پر چلا اور اس چلنے میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، قیامت کے دن وہ چلنا بھی اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ وما من رجل اوى الى فراشه فلم يذكر الله، جو شخص، کوئی بھی شخص اپنے بستر پر گیا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، الا كان عليه ترة، یہ اس کا لیٹنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا۔ امام احمد اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان میں حدیث نمبر 853 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو التعلیقات الحسان میں بھی شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور الصحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا چلنا کھڑے ہوئے اور انسان کا کسی مجلس میں ہونا، بیٹھنا یا کھڑے ہو کر جمع ہونا، یا اسی طرح سے
انسان کا لیٹنا اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرنا یہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، عقل مند بندے کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر۔ کھڑے ہوئے ہیں کسی کام میں، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں ابھی نمبر آنے والا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ موبائل فون۔ ڈاکٹر کے پاس ویٹ کر رہے ہیں، کسی کیو میں کھڑے ہوئے ہیں بس آنے کے لیے یا ٹرین کے لیے، یا کسی بھی کام بیٹھے ہوئے ہیں کہیں انتظار میں کسی کے آنے والا ہے کوئی، فوراً جیب سے موبائل نکالا اس میں لگ گئے اور خرافات انٹرٹینمنٹ۔ لیٹے ہوئے بھی ہیں، دن بھر کا کام کر کے خواتین ہیں لیٹی رات میں، چلو یہی تو وقت ملتا ہے مبارک موبائل فون استعمال کرنے کے لیے، وہ بھی لیٹے لیٹے موبائل فون چل رہا ہے۔ پھر دائیں بائیں بچے بھی ہیں، وہ بھی اس میں جھانک رہے ہیں، اماں کیا دیکھ رہی ہیں، سوچیے ابو کیا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا مجالس میں جانا، کہیں جانا، یہ جو ہمارے لمحات ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہمارے اوقات کا اللہ رب العالمین کے ذکر سے عاری ہونا ہم پر قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا، ہمارے لیے قیامت کے دن مصیبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس میں بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کو بھولے۔ دوسری بات اس حدیث میں جو آئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، یہ بھی ایک کام ہے جو کرنا ضروری ہے، اور اس حدیث میں اس پر وعید ہے۔ آگے جا کر ایک حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے بلوغ المرام میں، جو درود کی فضیلت میں، بس یہ 2 حدیثیں ہیں، لیکن درود کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس پر وعید پر بھی اور کئی چیزیں ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو دیکھیں جو اس کے علاوہ ہیں، جس میں وعید ہے۔ فضائل کی حدیث ہم انشاءاللہ اس حدیث کے ضمن میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دینے سے پہلے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرو؟ صلاۃ بھیجو، اور صلاۃ ہی نہیں بلکہ سلام بھی بھیجو۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، آپ کو سلام کرتے تھے، جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ سلام ہوا، تو تحیہ کے طور پر آپ کو سلام کریں۔ آج بھی ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی سلام کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتاہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر آپ پر سلام ہو، اے والد صاحب عمر بن خطاب، باپ ہیں والد ہیں، آپ پر سلام ہو۔ تو وہ سلام کرتے تھے، تو یہ بھی سلام ہے۔ یہ سلام نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھیں اپنی طرف سے اشعار بنا کر، اور فلموں کے اور گانوں کے طرز پر اس کو پڑھنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کو پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ صحابہ آپ کو خود سلام کرتے تھے،
اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تو ہے، اور مزید یہ کہ ہم نماز میں بھی آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اتحیات میں جب ہم ہوتے ہیں تو آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اتحیات میں تو کرتے ہیں سلام۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ سلام ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کا بنایا ہوا سلام نہیں پڑھتے ہیں، نبی کا سکھایا ہوا سلام پڑھتے ہیں۔ اتحیات کس نے سکھایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو بخاری میں ہے، تو آپ نے خود سکھایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ جو صیغہ ہے، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، تو آج بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یعنی حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعد میں جو ہے ہم لوگ السلام علی النبی کہا کرتے تھے، السلام علی النبی کہا کرتے تھے۔ تو لیکن دوسرے صحابہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ السلام علیک ایھا النبی ہی سکھایا کرتے تھے لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کر۔ تو دونوں چیزیں صحیح ہیں، چاہے تو السلام علیک ایھا النبی پڑھیں یا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دونوں بھی طریقہ، دونوں بھی چیزیں صحیح ہیں، دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ لفظ آیا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی اور حضرت عائشہ سے بھی، دونوں سے لفظ آیا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب و بعید کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہی سکھایا، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی سکھایا کرتے تھے۔ تو دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کسی نے کسی کی تردید نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر سلام یہ ہے، اور صلاۃ لیکن کیا ہے؟ صلاۃ کے بارے میں ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ نبی پر صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ کا نبی پر درود بھیجنا یا صلاۃ نازل کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی ثنا کرنا فرشتوں کے سامنے۔ وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، اور فرشتوں کا آپ پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تو اللہ کا تو معلوم ہوا، فرشتوں کے درمیان اللہ تو دعا نہیں کرے گا، اللہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے، تو دعا نہیں ہے۔ فرشتے لیکن جب لفظ فرشتوں کے لیے جب صلاۃ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ کہ وہ دعا کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وصلاۃ الملائکۃ علیہ الدعاء لہ، فرشتوں کا آپ پر صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 17768، اور امام البخاری نے بھی اپنی صحیح میں تفسیر القرآن میں اسی آیت کے ضمن میں تعلیقاً یہ بات ذکر کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا ہے۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یصلون یبرکون، یصلون یبرکون، یعنی فرشتے جو ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جو خیر اللہ نے نبی کے لیے رکھی ہے اللہ اس میں اور برکت دے۔ تو فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ برکت کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان یا ان کا قول ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم صلوا علیہ یقول یبارکون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں وقد یحتمل ان یقال
ان معنی ذالک ان اللہ یرحم النبی. کہتے اس بات کا بھی احتمال ہے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحم فرماتا ہے. صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اپنے نبی پر اللہ رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں کہتے وَتَدْعُ لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاء. کہتے ہیں اس لیے کہ عربی زبان میں عرب کے کلام کے مطابق صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ عربوں میں دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ تو کسی سے دعا نہیں کرتا، تو اللہ کے لیے تو یہ معنی دعا کے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ کسی سے دعا کر رہا ہے، نہیں. لیکن اللہ کے علاوہ جب صلاۃ کا لفظ کسی کے عمل میں آتا ہے کہ یہ صلاۃ کر رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا. تو فرشتے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں کا مطلب نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جیسا کہ ابن عباس کا قول برکت کی دعا کرتے ہیں، یا جیسے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثنا کرتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا اپنے نبی پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے؟ بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ نہیں. ابن حجر نے بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 دلیلیں دی ہیں. یہ معنی صحیح نہیں ہے اس کے لیے. وہ لوگ لکھتے تھے تو بہت لکھتے تھے، 15 دلیلیں دی کہ رحمت کا لفظ معنی لینا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر نازل ہوتی ہے لیکن صلاۃ کا معنی رحمت نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ کئی وجوہات، 15 ریزنز انہوں نے بتائے ہیں. شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین نے بھی یہ بات کہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ صلاۃ الگ ہے اور رحمت الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے اور اسی طرح سے بھوک سے اور اموال میں اور جانوں میں اور ثمرات میں کمی کر کے، تو پھر تم خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. تم کو آزمائیں گے ہم. کیسے؟ خوف اور بھوک کے ذریعے سے. اور تم کو آزمائیں گے کمی کر کے. کس میں کمی؟ مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں، یعنی کوشش کے نتائج میں اور پھلوں میں بھی، کیونکہ وہ بھی کوشش کا نتیجہ ہے، کھیتی کا نتیجہ ہے. تو کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم کو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہی کی چیز ہیں، ہم اللہ ہمارا مالک ہے اور پلٹ کے ہم کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ نے اب دیکھیے اس کے بعد ان کے لیے فضیلت کیا بیان کی. وعدہ کس چیز کا کہا؟ کس چیز کا کیا؟ کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 57 تک. یہاں آپ دیکھیں اللہ نے 2 باتوں کا وعدہ کیا. ان پر اللہ کی طرف سے 2 چیزیں ہیں. ایک صلوات جمع، صلات کی جمع صلوات ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ذکر کی، وہ کیا ہے؟ رحمت بھی ہے. تو اگر صلات سے مراد رحمت ہے تو 2 الگ چیزیں کیوں بیان کی اللہ نے؟ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مغایرت اسی لیے ہوتی ہے کہ 2 الگ چیزیں ہوں، الا یہ کہ کوئی دلیل بتا رہی ہو کہ دونوں ایک ہی ہیں. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں الگ ہیں. ان پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. تو اللہ نے صلات کا بھی وعدہ کیا اور رحمت کا بھی وعدہ کیا. 2 وعدے ہیں، ان کو زبردستی ایک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جب اللہ نے الگ کیا تو وہ الگ ہے اور کوئی قرینہ ایک کرنے کا نہیں ہے. تو اس سے علماء نے دلیل دی. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں
کہ جب اللہ نے دونوں الگ الگ بیان کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں الگ ہیں. تو اللہ کا نبی پر صلات بھیجنا رحمت بھیجنا نہیں ہے، اگرچہ اللہ رحمت بھی بھیجتا ہے اپنے نبی پر، رحمت بھی نازل کرتا ہے. باقی بندوں پہ نازل ہوتے نبی پہ نہیں ہوگی، اپنے نبی پر اللہ عام بندوں سے زیادہ رحمت نازل کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ جو چیز ہے ایک زائد نعمت ہے، ایک زائد نعمت ہے کہ اسی کے ساتھ اللہ رحمت نازل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کیا کرتا ہے؟ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے. یہ زائد ہے. تو یہاں پر صلات کا معنی یہی معنی راجح ہے، یہی معنی راجح ہے. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں الگ ہیں. اس حدیث میں جو اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مجلس ہے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے اور نبی پر درود نہ پڑھا جائے، یہ افسوس کا سبب بنے گی. اس سے جیسے کہ امام اصفہانی نے ذکر کیا، معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں واجب ہیں. واجب اگر نہیں ہوتی، لازم اگر نہیں ہوتی، تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی وعید نہیں ہوتی. تو درود کی وجوب کی یا اس کے اہتمام کی فضیلت کی اور کیا دلیلیں ہیں، اور اس کے نہ کرنے والے کی مذمت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کنجوس قرار دیا ہے جو درود نہ پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی. کنجوس آدمی وہ ہے، پکا کنجوس وہ ہے جو جس کے سامنے میرا تذکرہ آئیں لیکن پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی اللہ کے نبی کتنا یعنی انسان سخت ہے کہ ٹھیک ہے خود نہیں یاد کیا وہ بھی اپنی جگہ، لیکن آپ کا تذکرہ آیا مجلس میں، لیکن اس نے مجلس میں اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس نے نہیں پڑھا. تو یہ آدمی سارے کنجوسوں میں سب سے زیادہ کنجوس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ دیا ہی نہیں، دینا تو خود تھا نہیں، اللہ سے دعا کرنی تھی. اللہم صلی علی نبی علی النبی یا اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جو آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جیسے الفاظ ہیں، تو یہ سارے جو الفاظ ہیں خود کیا دے رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا نا، دینے والا اللہ ہے. اللہ صلاۃ نازل کر نبی پر اور برکت عطا فرما آپ کو، اور جو بھی دعا آپ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ سے مانگ رہا تھا، خود تو دینا نہیں تھا کچھ. اس میں بھی اس نے کنجوسی کی. اس سے زیادہ کنجوس کون ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات، آپ کی دعوت کے نتیجے میں یہ سارے فوائد حاصل کر رہا ہے، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی بھی. کیونکہ اگر آپ کی توحید کی دعوت نہیں ہوتی تو دنیا میں وہ سارا ریولوشن اور سائنس کی ترقیاں کہاں سے آتی؟ لوگ پیڑ پودوں کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے، سورج چاند کو پوجنے میں لگے ہوئے تھے. ان کو نکالا کس نے؟ ان چیزوں کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت کس نے بخشی؟ کس نے سکھایا یہ مخلوق ہیں، تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں؟ تو اب سوچئے وہ جو سائنس کا ریولوشن آیا وہ توحید کا نتیجہ تھا، وہ توحید کا نتیجہ تھا. اور اسی کے نتیجے میں جو عرب تھے نکل کر توحید پر جب آئے تو بعد کے دور میں انہی کی طرف سے سائنس کی ترقی یورپ میں آئی. اس کا وقت ابھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی تفصیلات کے لیے، نہ مجھ کو اتنی تفصیلات معلوم ہے، لیکن یہ محققین نے یہ بات کہی ہے کہ یورپ میں جو سائنس آیا عربوں کی دین ہے. ان کو تو زیرو بھی معلوم نہیں تھا، وہ اپنے پاس سے گیا، عربوں سے گیا، وہ ان کے پاس زیرو ہی نہیں تھا. تو یہ سارا کہاں سے گیا؟ یہ عربوں کی طرف سے گیا ہے. تو عربوں میں ترقی کہاں سے آئی بھائی؟ ان کے پاس جب شرک نکلا اور یعنی مخلوق پرستی ان کی نکلی، مخلوق کو اپنا رب بنانے کے بجائے انہوں نے سمجھا کہ خادم ہے، اللہ نے اس کو ہماری خدمت میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں جو بھی ہے تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے. تب جا کر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو مخلوق ہے، یہ ہمارے خادم ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، یہ نہیں. تو آج جو دنیاوی فائدے ہم اٹھا رہے ہیں وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکات ہیں، اور دینی فائدہ اس پر زائد، اور دنیا میں اخلاقی نظام بنا وہ زائد. آپ دیکھیے کالے گورے کا فرق کیسا مٹا، عرب میں مٹ گیا، لیکن آج دیکھیے دنیا میں امریکہ میں اب تک نہیں مٹا ہو، اب تک وہ لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے. ہمارے ملک میں کتنے لوگ پریشان ہیں، اونچا نیچا اور بڑی ذات چھوٹی ذات، آج تک ترقی اتنی کر کے بھی نہیں جا رہا ہو. لیکن عربوں میں آپ جائیے حرم میں دیکھیے،
آزو بازو لوگ سب گورا کالا چینی اور نہ جانے الگ الگ صورتوں والے، الگ الگ رنگوں والے، الگ الگ لباس والے، کیسے بھی لوگ ہیں سب ہیں وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دیا. تو آج جو سماج میں امن و امان، سماج کے اندر فکری اعتبار سے آزادی اور جو بھی چیزیں ہیں، سائنس کی ترقیات اور ٹیکنالوجی کی ترقی، یہ کہیں نہ کہیں جا کے اسی دعوت سے جڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ورنہ سب لوگ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، گٹر میں پڑے ہوئے تھے. لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اپنے بندے بنا لیا تھا. شخصیت پرستی اپنے عروج اور انتہا پر تھی. عریانیت سے لے کر بے حیائی سے لے کر ظلم و زیادتی پوری چھائی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج لائے. آج جا کر ساری انسانیت کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اتنا کنجوس تو کہ جب نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں پڑھ سکتا، تو کیا دے رہا تو اللہ کے نبی کو؟ اس کے بدلے میں دیا کیا؟ تو نے فائدہ تو حاصل کیا، اس کے بدلے میں دیا کیا؟ کم سے کم اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتا تو کہ اللہ تو ہماری اوقات تو ہے نہیں، ہم اس لائق تو ہے نہیں کہ کچھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تو ہی اپنی طرف سے آپ پر صلوات نازل فرما، آپ کو برکتوں سے نواز، آپ پر رحمت نازل کر. تو اتنی بھی دعا نہیں کرتا نبی کے لیے، تو کتنا احسان فراموش ہے. ایسا آدمی کنجوس آدمی ہے کہ جو دعا بھی نہ دے سکے، جو اپنے نبی کے لیے دعا بھی نہ کر سکے. اس سے کنجوس کون ہو سکتا ہے؟ تو دینے والے سے التماس بھی نہ کرے، اس سے گزارش بھی نہ کرے اللہ تو دے. اس سے زیادہ کنجوس کون ہو سکتا ہے جو خود نہیں دے رہا ہے؟ تو کہا کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ کنجوس وہ ہیں کہ اس کے سامنے میرا تذکرہ آئیں لیکن پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑھے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2878 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. علامہ شوکانی رحم اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں، کہتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی وجوب الصلاة علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکرہ، کہتے اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے آپ پر درود پڑھنا واجب ہے. کیونکہ نہیں پڑھا تو کنجوس ہے. تو آپ کا ذکر جس مجلس میں آئے اس میں آپ پر درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6568، حدیث صحیح ہے. کیا فرماتے ہیں؟ من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو آدمی مجھ پر درود پڑھنے کو بھول جائے، یعنی بھلا دے، چھوڑ دے. نسی عربی زبان میں چھوڑنے کو بھی آتا ہے. من نسی، ایسے نہیں کہ بھول سے یاد نہیں رہا اس کو، رب اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مغفرت کر دی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، یعنی ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں تو اس پر ہمارا مواخذہ مت کر، ہمیں پکڑ مت، ہمیں سزا مت دے. اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. تو نسیان جو ہے حدیث میں بھی آیا ہے کہ میری امت سے نسیان اٹھا لیا گیا، یعنی اس کی سزا نہیں ملے گی. بھولنے کی غلطی کی سزا نہیں ملے گی. یہاں بھولنا وہ نہیں ہے کہ غلطی سے بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا. وہ تو نماز نہ پڑھے آدمی تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا اگر بھول جائے تو. من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی نماز پڑھنے سے بھول جائے یا سویا رہ جائے تو وہ فوراً اس وقت ادا کر لے جب اسے یاد آئے. تو یہ تو گناہ گار نہیں ہوتا ہے. لیس لہا کفارۃ الا ذلک، اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے پاس. لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ من نسی الصلاۃ علی، کہ جو آدمی چھوڑ دے مجھ پر درود پڑھنا، تو آپ نے فرمایا خطئ طریق الجنہ، وہ آدمی جنت کے طریقے سے بھٹک گیا، وہ آدمی جنت کے راستے سے بھٹک گیا. کون؟ جس نے مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جنت سے محرومی کا سبب ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. چھوٹا سا درود ایک حدیث میں آیا جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور اسے یعنی قاضی اسماعیل ابن اسحاق الازدی نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں ذکر کیا ہے. قاضی اسماعیل ابن اسحاق
الازدی، انہوں نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں ذکر کیا ہے، اور جلاء الافہام میں بھی اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یزید بن عبداللہ کہتے ہیں انہم کانوا یستحبون ان یقولوا اللہم صل علی محمد النبی الامی۔ بس کہتے ہیں کہ سلف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ یوں کہیں اللہم صل علی محمد النبی الامی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کر جو کہ نبی امی ہیں۔ آپ نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ علم والے تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بغیر پڑھے لکھے ہی علم دیا تھا۔ تو امی اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن امی علم والا بھی ہو سکتا ہے اور پڑھا لکھا جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بہت فضل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یا اگر جوڑ کے پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تنوین کے بعد جب الف لام آئے تو پچھلے میں جوڑ دیں گے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ نہیں آتا اسے پڑھنے، کوئی بات نہیں، آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ نبی اور امی دونوں کے لیے کسرہ ہوگا، زیر دیا جائے گا اس کو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ نبی امی ہے، اے اللہ تو صلاۃ نازل فرما۔ تو یہ جو روایت ہے، اس کو شیخ الالبانی نے فضل الصلاۃ علی النبی کی جو تحقیق ان کی ہے اس میں ذکر کیا، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہو گیا وقت، 8 بجے تک ہے نا آج؟ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والی حدیثیں اگلے درس میں ان پر غور کریں گے اور دیکھیں گے سلف نے ان کی تشریح میں کیا باتیں کہی ہیں۔ اور بہت پیاری حدیثیں، اس کے بعد جو بھی اذکار ہیں ہم لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، جو کرنے والے بھی ہیں، جو نہیں کرتے ہوں تو نہیں کرتے ہیں، کرنے والوں کا بھی عام طور سے معاملہ ہی ہوتا ہے کہ وہ زبان تک ہی محدود رہتے ہیں، واقعی ان کے معنی کیا ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔